السلام علیکم۔ وہ وسیم سے شادی کر رہی ہے لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ پھر ایک لمحے توقف کے بعد گہرے تفکر تلے مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ وہ وسیم نے تمہارے خلاف اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ کر رکھا ہے۔ لیکن میں نے بھی وسیم کو ہی نہیں بلکہ نکھت سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سہراب کے دشمنوں کی کوئی گھناؤنی سازش ہے اور خود وسیم اس میں شامل ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے آنٹی، میں نے ہولے سے جواب دیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وسیم کا باپ سیٹھ راجہ تیمور خود ایک کریمنل انسان تھا۔ اس کے دشمن بھی تھے، یہ انہی کا کام تھا۔ سدرا بیٹی بتا رہی تھی کہ اس نے تمہارا مقدمہ لڑنے اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے کسی اچھے سے وکیل کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کہتے ہوئے شگفتہ خانم نے سدرا کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے سدرا نے بتا دیا تھا، لیکن میں بے قصور ہوں اور پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مقدمہ ہوگا تو میں اس کا سامنا کروں گا۔ اسی وقت جانے کیا ہوا کہ شگفتہ خانم کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اور فوزیہ متفکر ہو گئے۔ فوزیہ آنٹی کہتی ہوئی ان کی جانب بڑھی اور انہیں سہارا دیا۔ کیا ہوا آنٹی، خیریت تو ہے؟ آپ اس قدر دکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ میں متفکر ہو گیا۔ بیٹی، اس وسیم نے میری بیٹی نگہت کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے آنسو پلو سے پونچھتے ہوئے بھاری دل سے بولی، وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگی ہے۔ میں اب بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ نہیں آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کیوں تنہا ہونے لگیں بھلا؟ پھر آپ کیا بھول گئیں میری اور فوزیہ کی شادی کے سارے انتظامات آپ نے ہی کرنے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، نگہت کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تم سے تو وہ کم عقل بہت نفرت کرنے لگی ہے، شگفتہ خانم بولی۔ میرے خلاف تو پہلے ہی سے اس کے باپ اقبال نے اس کے دل میں زہر بھر رکھا تھا، پھر تمہاری باری آئی، اب وسیم بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ آپ پرواہ نہ کریں، میں سب آہستہ آہستہ سنبھال لوں گا، میں نے ازراہ تشفی ان سے کہا۔ وہ مسکرانے لگیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سدرا نے اس وکیل سے فون پر بات کی اور میرے بارے میں بتا دیا۔ وکیل مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور پھر کچھ ضروری کاغذات بھی ساتھ لانے والا تھا۔ وہ رات میں ہی آ گیا۔ میں سمجھا تھا وہ کوئی عمر رسیدہ ہوگا، لیکن وہ خاصا سمارٹ اور صحت مند تھا۔ عمر 40-45 کے پیٹے میں ہوگی، پھر بھی اپنی عمر سے کم ہی نظر آ رہا تھا۔ سر کے بال پورے اور گھنی مونچھیں تھیں۔ رنگ کا گورا چٹا تھا، قد درمیانہ تھا۔ اس نے ایک بریف کیس پکڑ رکھا تھا، مجھ سے بڑی خوش دلی سے ملا اور پھر ہم باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ قانونی معاملات کے کاغذات پر دستخط لینے لگا۔ پھر آخر میں سب کچھ لپیٹ کر اپنے بریف کیس میں رکھنے کے بعد مجھ سے بولا، آپ کل صبح تیار رہیے گا، میرے ساتھ آپ نے متعلقہ تھانے میں انٹری دینا ہوگی اور تفتیشی افسر انسپکٹر سے ملاقات کرنا ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی۔ متعلقہ تھانے میں وسیم نے میرے خلاف اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ کروا رکھی تھی۔ پولیس نے ابھی FIR تو نہیں کاٹی تھی، NC ضرور بنا دی تھی۔ بقول وکیل مراد خان کے یہ میرے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا۔ باقی وکیل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں اپنی باس مس سدرا کے کاروباری سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا وغیرہ۔ اگلے دن ہی یہ سارا معاملہ نمٹا لیا گیا۔ میری ضمانت قبل از گرفتاری ہو گئی۔ اگلے ہی دن وسیم اور نگہت میرے گھر آن دھمکے۔ بہت عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ نگہت کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ اس میں عام گھریلو سی لڑکیوں والا رکھ رکھاؤ اور پہناوا ان کا تھا۔ اس نے ٹائٹ جینز کی نیلی پینٹ پر کھلی ڈولی پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بھی ترشوا کر سٹائلش کر لیے تھے اور بڑے سلیقے سے اسے ریبن بھی کر رکھے تھے۔ پیروں میں جوگرز تھے، چہرے پر ترش روئی اور اکھڑ پن جیسے کھنڈ کر رہ گئے تھے۔ وہ خاصی باروب اور رعونت مزاج بھی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ رحیم بابا نے ان دونوں کو نشست گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ سدرا اور فوزیہ کو میں نے وہاں آنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سدرا تو نہیں، البتہ بیچاری فوزیہ ان دونوں شیطان جوڑے کی آمد سے پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نشست گاہ میں داخل ہو کر انہیں سلام کیے بغیر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا
اور دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کھنڈی ہوئی متانت سے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اتنے بھولے مت بنو سہراب۔ وسیم نے جیسے چھوٹتے ہی مجھ سے غیظ برے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے بہت اوچھا وار کیا ہے، یعنی اپنی اوقات آخرکار دکھا ہی دی۔ نگہت بھی پرتعش انداز میں مجھے گھورتے ہوئے یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں بدستور آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ دونوں بری طرح غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ میں اسی سنجیدگی سے بولا، اس فضول بکواس کے علاوہ اور کچھ تمہارے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ میری بات نے جیسے جلتی پر تیلی کا کام کیا۔ وسیم پھنکارتے ہوئے قدرے آگے آ کر بولا، ہمیں بھی یہاں آنے کا کوئی شوق نہ تھا مسٹر سہراب۔ میں تو صرف یہ تسلی کرنے آیا تھا کہ میرے باپ کا خونی قاتل یہاں واقعی پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ تصدیق ہو گئی، اب تم دونوں جا سکتے ہو، میں نے اسی اطمینان سے کہا۔ نگہت بھی چند قدم میری جانب بڑھ کر شعلہ بار لہجے میں انگلی اٹھا کر بولی، یہ مت سمجھنا کہ تم اتنی آسانی سے بچ جاؤ گے اور اس 2 ٹکے کے وکیل۔ شٹ اپ۔ اب کہ میں بھی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور برہم لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم دونوں جا سکتے ہو، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ تم دونوں میری چھت کے نیچے کھڑے ہو۔ تمہاری چھت؟ نگہت حقارت امیز لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم نے کتنی رکھیلیں پال رکھی ہیں، یہ تم پر سدرا کی مہربانیاں ہیں۔ وسیم نے بھی تمہیں پال رکھا ہے، تم خود کیا ہو، ایک جرائم پیشہ آدمی کی بیٹی جو خود ہی مکافات عمل کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں تو پھر بھی سدرا کی کمپنی کا بزنس ایڈوائزر ہوں۔ میں نے اس بار طیش میں آنے کی بجائے جلا دینے والی مسکراہٹ تلے کہا، جس نے نگہت کو ہی نہیں وسیم کو بھی تل ملا کر رکھ دیا۔ اسی لہجے میں بولا، اپنی زبان کو لگام دو مسٹر۔ تم اپنی زبان کو لگام دو مسٹر۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، جس طریقے سے بات کرو گے اسی طرح کا جواب بھی ملے گا۔ کوئی اور بات کہنی ہے؟ میں نے آخر میں ان دونوں کو گھورا۔ خطرناک نتائج کے لیے تیار رہو تم سہراب، نگہت نے تیز لہجے میں میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ ہم صرف یہاں تمہاری روپوشی کے بعد موجودگی کی تسلی کے لیے آئے تھے۔ تصدیق یقیناً ہو گئی ہوگی۔ اب میرا خیال ہے تم دونوں کو اپنا نہیں تو میرا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مزید جلا دینے والے انداز میں کہا تو دونوں مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میرے وکیل مراد خان نے مجھے تاکید کر رکھی تھی کہ مخالف پارٹی یعنی وسیم وغیرہ کی طرف سے کسی قسم کی بات ہو تو اسے ضرور آگاہ کیا جائے، لہٰذا سدرا کو میں نے ان دونوں کی آمد اور دھمکیوں سے متعلق بتا دیا۔ وکیل کی نصیحت تھی اسی لیے بتانا پڑا، ورنہ مجھے کب ان گیدڑ ببکیوں کی پرواہ تھی۔ اس کے بعد میں رحیلہ کے متعلق سوچنے لگا۔ اسی دوران جورجی آ گیا، اس کے ہمراہ کبیر اور زبیر بھی تھے۔ ان تینوں نے میرے ساتھ ہیڈ مرالہ جانے اور وہاں کی مشہور مچھلی اور اس کے کباب کھانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے فوزیہ اور سدرا سے بھی چلنے کو کہا، وہ تیار ہو گئیں۔ جوجی کی طرف سے دعوت تھی۔ سب سے پہلے جوجی ہمیں اپنے ٹھکانے پر لایا۔ مقصد مجھے اماں اور چمبیلی سے ملوانا تھا۔ وہ میری آمد کا سن کر سخت بے چین اور مجھ سے ملنے کو بےتاب تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی چمبیلی بھیا کہہ کر مجھ سے وارفتانہ انداز میں لپٹ گئی۔ آج اس نے پہلی بار مجھے بھیا کہہ کر پکارا تھا اور بے اختیار مجھے اس پر پیار آ گیا تھا۔ میں نے بھی شفقت اور محبت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اماں سے ملا۔ اماں مجھے اور فوزیہ کو زندہ سلامت دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی۔ پھر ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ہیڈ مرالہ ہم گھومتے رہے۔ مرالہ کے مقام پر 2 بند باندھ کر 2 بڑی نہریں نکالی گئی ہیں، مرالہ راوی لنک کینال اور اپر چناب نہر۔ بڑی اچھی تفریح ہو گئی۔ بہت دنوں بعد ہم سب یوں اکٹھے ہو کر کھاتے پیتے اور سیر کرتے رہے۔ اس دوران باتیں ہوتی رہیں اور موضوع سخن جوجی نے میری اور فوزیہ کی فوراً شادی کا چھیڑ دیا۔ بعد میں زبیر نے میرے کان میں مجھے بتایا کہ جوجی کا سب کو یہاں سیر کرانے کے لیے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سب کے سامنے اس موضوع کو چھیڑا جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ جب میں نے فوزیہ کو یہ بتایا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اچھا تو یہ سازش تھی ہمارے خلاف جوجی بھائی کی؟ فوزیہ نے شرماتے ہوئے جوجی سے کہا۔ عائشہ وشے بھر جائی، توبہ توبہ، میں اور سازش، وہ بھی اپنے ویر سہراب نال؟ جوجی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ سب ہنس پڑے۔ بڑے عرصے بعد ایسا خوشگوار ماحول بنا تھا، ذہن کی کدورتیں دور ہونے لگی تھیں۔ یہ سب کون تھے؟ میرے اپنے، ہاں میرے اپنے ہی تو تھے یہ سب لوگ۔ ہم سب خوش تھے، لیکن راحیلہ نہیں تھی۔
اس کے بنا میں اس خاندان کو، ان سارے فیملی ممبرز جیسے پیارے لوگوں کو ادھورا محسوس کرنے لگا۔ اگر دیکھا جاتا تو راحیلہ اصل ممبر تھی میرے خاندان کی۔ یار دوست بہی خواہ مل جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ایک بار بچھڑ جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ میرے دل میں کسک سی اٹھنے لگی۔ وہ بہرحال میری بہن تھی، رشتے کی صحیح، اس کے ساتھ میرا پورا بچپن، لڑکپن، حتیٰ کہ جوانی بیتی تھی۔ پھر ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا میرے بعد راحیلہ کا خیال رکھنا، وہ تیری خالہ زاد ہے، میری بہن کی نشانی ہے۔ میرا دل یکدم راحیلہ کے لیے بے چین ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کن راہوں پر چل نکلی تھی۔ بقول سدرا وغیرہ کی اطلاع کے مطابق اور کچھ میری اپنی جانکاری، سلیم چھالیہ نے راحیلہ کو ہی اپنے راستوں پر ڈال دیا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیوں اور کیسے؟ کاش راحیلہ بہن بھی آج ہمارے بیچ میں ہوتی تو اور زیادہ مزہ آتا۔ اچانک فوزیہ نے میری جانب دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ یکا یک میرے چہرے سے امڑتی اداسی کو بھانپ چکی تھی۔ ہاں، میں اسی کے متعلق سوچ رہا تھا، میں نے کہا۔ راحیلہ بری لڑکی نہیں ہے، لیکن سلیم چھالیہ کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ میری بات پر سب پرخیال انداز میں سر ہلانے لگے، لیکن میں نے دیکھا فوزیہ میری بات سے متفق نہ تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ راحیلہ کی یاد نے اس تفریح کو تھوڑا سا مکدر سا کر دیا۔ پھر میرا دل نہیں لگا۔ بہرکیف ہم گھر لوٹ آئے۔ جوجی وغیرہ بھی اپنے ٹھکانے لوٹ چلے۔ رات کو فوزیہ نے مجھ سے کہا، سہراب، راحیلہ کو سلیم چھالیہ نے نہیں، خود راحیلہ نے اپنا راستہ بدلا ہے۔ میں فوزیہ کی بات پر حیران سا ہوا۔ اس نے اب تک میری وہ بات دل میں رکھی ہوئی تھی جس پر میں سب کو متفق سمجھے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فوزیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بے انتہا سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ بولی، سہراب، تم حقیقت کو آخر کیوں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا نہیں جانتے تم کہ تمہارے اور راحیلہ کے بیچ کیا چل رہا تھا؟ فوزیہ کی بات سے مجھے چپ سی لگ گئی۔ فوزیہ ہی وہ واحد ہستی تھی جسے میرے اور راحیلہ کے درمیان اصل کہانی کی خبر تھی۔ آگے بولی، راحیلہ یہ سب تمہیں چڑھانے اور تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے تم تب ہی اس کی طرف سے متفکر ہوگے جب وہ تمہارے دشمنوں سے مل جائے گی۔ کالی لہر کے بعد دیکھو اب اس نے سلیم چھالیہ جیسے کریمنل شخص سے دوستی گانٹھ لی ہے۔ میں خاموشی سے فوزیہ کی بات سنتا رہا، لیکن اندر سے حیران بھی ہوا، کیونکہ اس سے پہلے فوزیہ کی راحیلہ سے لاکھ تلخی ہوتی رہی ہو اور راحیلہ نے جھنجھلاہٹ یا غصے میں فوزیہ کو برا بھلا کہہ دیا ہو، لیکن فوزیہ نے آج تک اس کا کچھ برا نہیں منایا تھا، نہ ہی اس کے خلاف مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی۔ لیکن آج فوزیہ جیسے واقعی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے فوزیہ سے راحیلہ کی حمایت میں آہستگی سے کہا، ممکن ہے تمہاری بات صحیح ہو، لیکن راحیلہ کا بھی اس میں مجھے کچھ خاص دوش نظر نہیں آتا۔ وہ شروع ہی سے احساس محرومی کا شکار رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا، کبھی اسے عقل بھی آ جاتی ہے اور وہ اس پر نادم بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی وکالت چھوڑو، مجھے معلوم ہے اس کی احساس محرومی تم ہو۔ فوزیہ تلخی سے بولی، میرا تو خیال ہے تمہیں اب اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچھ بھی کرتی پھرے اور کسی سے بھی دوستی لگائے۔ میں نے فوزیہ سے بحث نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز میں دن چڑھے سوتا رہا۔ جاگا تو سب مجھ سے پہلے جاگے ہوئے تھے۔ فوزیہ نے مجھے ناشتہ وغیرہ دیا، میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ سدرا انکل محمود کے ساتھ اپنے آفس جا چکی تھی۔ فوزیہ نے بتایا کہ آج نادو اور اس کے شوہر نے آنا تھا۔ میں بھول چکا تھا۔ میں نے بھویں اچکائیں اور کہا، چلو آ جانے دو، ایک دو روز میں مل کر چلے جائیں گے۔ کمال ہے، یہ نادو تمہیں ابھی تک نہیں بھولی ہے، فوزیہ نے عجیب سے طنز سے کہا۔ ہاں، وہ میری محسن رہی ہے، میں نے مختصراً کہا۔ شاید تم غلط کہہ گئے، محسن تم اس کے رہے ہو۔ ہم دونوں ہی کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے کے محسن رہے ہیں، اس بار میں نے سنجیدگی سے کہا اور پھر خاموشی سے تیار ہو کر گھر سے نکلا۔ جانے کیوں فوزیہ عجیب عجیب سے سوالات کرنے لگی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنی کار نکالی، پھر سیدھا چودھری داراب جی والے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ میری چودھری داراب سے ملاقات ہوئی۔ اس کا خاص گماشتہ گگل اور چند دیگر ہرکارے بھی موجود تھے۔ سلیم چھالیہ اور راحیلہ نہیں تھے۔ معلوم ہوا وہ دونوں رات ہی سے گھر نہیں آئے تھے۔
اب تم اپنی خیریت بتاؤ، اتنے دن کہاں غائب رہے ہو؟ چودھری داراب جی نے پوچھا۔ سلیم چھالیا بتا رہا تھا کہ تم پر سیٹھ راجہ تیمور کے بیٹے وسیم نے قتل کا کیس کر رکھا ہے۔ ہاں، وہ معاملہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، وہ مکاری سے مسکرا کر بولا۔ خیر، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ کل کا چھوکرا وسیم بھلا تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم جو موجود ہیں۔ شکریہ آپ کا، میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ اسے اپنے آپ پر بڑا روایتی قسم کا زوم تھا، یوں جیسے اس کے بغیر میری دال ہی نہیں گل سکتی، لیکن میں اس سے بحث کے موڈ میں نہ تھا۔ میں نے کہا، سلیم اور راہیلہ کن چکروں میں ہیں آج کل؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ رات سے ہی غائب ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ وہ کس مشن پر ہو سکتے ہیں۔ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز اود کر آیا تھا۔ مشن کا تو تمہیں معلوم ہی ہے، سجاد بیگ آیا ہوا ہے اور وہ دونوں اسی کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ چودھری داراب جی بولا۔ کیا وہ دونوں رات بھر اقبال چوک والے بنگلے کے گرد ہی مٹر گشت کرتے رہے ہیں؟ میرے حلق سے یہ بات نہیں اتری تھی۔ وہ دونوں سجاد بیگ کی گردن کے لیے چھری تیز کرنے بھانڈیل سائیں سے ملنے گڑھ مولا گئے ہوئے تھے، بالآخر چودھری داراب جی نے بتایا، اور میں بری طرح چونک پڑا۔ گڑھ مولا گئے ہیں؟ میں غیر یقینی سے لہجے میں بولا، لیکن بھانڈیل سائیں کا کیا کرے گا؟ اسی وقت ایک خدمتگار نے اس کے سامنے حقہ لا کر رکھ دیا۔ وہ حقے کی نہ کو دیکھنے اور تھامنے لگا۔ میں اس کے جواب کا بے چینی سے منتظر رہا۔ ایک کش لے کر چودھری داراب جی بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ بھانڈیل سائیں اقبال اور اس کی تنظیم کا سارا کچا چٹھا اچھی طرح جانتا ہے؟ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اب یہ بات کب کس سے ڈھکی چھپی رہی ہے؟ میں نے کہا۔ لیکن سلیم کیا سجاد بیگ کے سلسلے میں بھانڈیل سائیں سے کسی قسم کی مدد لینے کے لیے گیا ہے؟ اب سمجھے نا تم؟ چودھری داراب جی ایک گہرا کش لے کر گہری مسکراہٹ تلے بولا۔ تمہاری ہی یہ پالیسی ہے کہ دشمن کے دشمن سے دوستی کر لینی چاہیے۔ میں نے ایک گہری ہمکاری بھری اور کہا، میں بہرحال اس سارے قصے پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ میں یہاں صرف اپنی بہن رحیلہ کے سلسلے میں آیا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے گڑھ مولا کا رخ کرنا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں نے تیز سی نگاہ حقہ گڑگڑاتے ہوئے چودھری پر ڈالی۔ اس نے جیسے میری بات ہی نہ سنی ہو، چلا کر اپنے ہواری سے بولا، اوے چھتے، حقے میں کچا تمباکو اور ڈال لا، کوڑا تمباکو ڈالا کر میرے حقے میں۔ ابھی لایا سرکار۔ چھتا نامی ہواری فوراً ہاتھ جوڑے حاضر ہوا اور حقہ اٹھا کر لے گیا۔ میں اس کی بے رخی پر اندر ہی اندر تپ سا گیا، لہٰذا میں رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر چلے؟ سلیم آ جائے تو میرا پیغام دے دینا کہ وہ رحیلہ کو گھر بھیج دے۔ میں نے بھی دانستہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے متانت سے کہا اور بے پرواہ انداز میں دروازے کی جانب بڑھا۔ رکو، میں نے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ چودھری داراب جی کو مجھ سے مخاطب ہونے کے لیے اپنی گردن نصف حد تک موڑنا پڑی۔ میں پہلے راہیلہ سے ایک بار مل لوں تو آرام سے بات کر لیں گے۔ راہیلہ سلیم کے ساتھ ہی ہے، وہ اس کا دوست ہے، دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تم کیوں اس کی فکر کرتے ہو؟ آؤ بیٹھو۔ میں کھڑا رہا۔ مجھے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ والی بات سخت ناگوار گزری، اسی لہجے میں بولا، راہیلہ سے ملنے کے بعد ہی میں کوئی بات کر سکتا ہوں۔ کہتے ہوئے میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے ایک خوبصورت بنی سنوری سی خاتون کھڑی تھی۔ وہ بیل دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ خاتون کا چہرہ بھی لمحے بھر کو ہک دک رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی شاداب سی آنکھوں نے میرے وجود کو اوپر سے نیچے تک گویا ایکس رے کیا اور پھر اس کے دل نشین چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ اود کر آئی۔ مجھے راستہ دے پلیز، کہتے ہوئے میں نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ ایک طرف کو ہو گئی۔ اس کے جلووں میں خوشبوؤں کی لپٹیں سانسوں میں بھرتا ہوا میں نکلا اور سیدھا جا کر اپنی کار میں جا بیٹھا۔ کار کا انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ذرا گردن موڑ کر کھڑکی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک آوارہ قسم کا تجسس میرے رگو پے میں سرسرانے لگا تھا۔ وہ عورت بھی ہنوز گردن موڑے میری جانب تکے جا رہی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھی تھا، جو اس کا ملازم ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نفیس قسم کا شلوار کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ اس کار کے دروازے بند کر کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ کار نیلے رنگ کی تھی اور وہ دونوں شاید اسی میں آئے تھے۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔
عورت کا چہرہ میرے ذہن پر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ میں سب باتیں ہی بھلا بیٹھا تھا۔ ایسی کیا بات تھی؟ یہ تو میرے لیے اجنبی خاتون تھی۔ نہیں، اچانک ہی میرے اندر کوئی چلایا، میں نے یہ چہرہ دیکھا ہوا تھا مگر کہاں؟ ذرا غور اور ذرا غور دینے پر سلور سکرین میرے سامنے واہ ہو گئی۔ اداکارہ روبی، فلم انڈسٹری کی سب سے بولڈ کردار اور فلموں میں فحش ڈانس کے لیے مشہور رقاصہ روبی۔ ایک جھٹکے سے میں نے کار سڑک کے کنارے کی کر کے درخت تلے روک دی۔ میرا ذہن ماضی میں چلا گیا جب نوعمری میں ہم چار یار یعنی میں، سلیم، ماجد اور راجو فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن سینما ضرور جاتے تھے۔ پھر واپسی پر ہم چاروں تیز ترار روبی اور اس کے ہوش ربا ڈانس کی باتیں ضرور مزے لے لے کر کرتے۔ میرے خیال میں 7-8 سال ہی بیتے ہوں گے یا کچھ زیادہ، اور یہ آوارہ کردار ادا کرنے والی رقاصہ نما اداکارہ مجھے یاد تھی۔ پہچاننے میں اسے چند لمحوں کی دیر اسی لیے ہوئی کہ اب وہ کچھ ادھیڑ عمر کی نظر آنے لگی تھی۔ پھر وہ پہلے سے اب کچھ فربا اندام بھی نظر آئی۔ اب وہ فلم بینی کا شوق کہاں رہا تھا؟ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً اپنی اس پسندیدہ اداکارہ کو دیکھ کر مجھے عجیب سی مسرت کا احساس ضرور ہوتا۔ اب حالات اور تھے، جس سبب میں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر یہ چودھری دراب جی کے پاس کیوں آئی تھی۔ مجھے کیا لینا دینا؟ پیسے والا آدمی تھا، نکا چودھری، بلا لیا ہوگا اسے، میں نے سر جھٹک کر سوچا، اور میرا دھیان سلیم چھالیا اور راہیلہ کی طرف چلا گیا، جو بقول نکے چودھری کے وہ دونوں گڑھ مولا بھانڈیل سائیں سے ملنے گئے تھے۔ وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ میں نے کار ذرا دور لے جا کر روک دی اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ نکے چودھری کے ٹھکانے کے قریب ہی رہتے ہوئے انتظار کرنا چاہیے۔ یوں میں نے ایک سائے دار درخت کے نیچے کار لے جا کر کچھ اس رخ پر کھڑی کر دی کہ دروازے پر بھی نگاہ رکھ سکوں اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ پائے۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگھا لیا۔ گھنٹے بھر تک کوئی 5-6 سگریٹ پھونکنے کے بعد اچانک میں نے 2 گاڑیاں گیٹ سے نکلتے دیکھیں، ایک تو نیلی کار اور دوسری جیپ۔ وہ لوگ کہیں جا رہے تھے۔ مجھے ان کے آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ گئے اور میں تب بھی منتظر رہا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد میں نے ایک اور سگریٹ سلگھایا ہی تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ ایک رکشہ آ کر رکا۔ یک لخت میری آنکھیں سکڑ گئیں۔ اندر سے میں نے صرف سلیم چھالیا کو اترتے اور رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے تیزی سے اندر جاتے دیکھا تو میں نے سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکا اور کار سٹارٹ کر کے تیزی سے رہائش گاہ کی طرف بڑھا۔ گاڑی کھڑی کی اور دروازے پر پہنچ کر اسے آہستگی سے دھکیلا مگر وہ بند تھا۔ میں نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ ذرا دیر بعد جس آدمی نے دروازہ کھولا تھا وہ چھتا نامی وہی شخص تھا جسے میں اندر دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر بولا، آپ دوبارہ آ گئے، خیریت؟ لیکن چھوٹے چودھری صاحب تو جا چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا، مجھے سلیم سے ملنا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی الجھن غلط نہ تھی کیونکہ اس کی دانست میں تو جا چکا تھا۔ پھر سلیم کی آمد کا مجھے کیسے علم ہوا اور میں لوٹ بھی آیا؟ میرا قیاس غلط نہ تھا کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ مشکوک سے لہجے میں بولا، کیا آپ باہر ہی موجود تھے؟ یہی سمجھ لو مجھے سلیم کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں نے بھی مسکت سا جواب دیتے ہوئے کہا، آگے سے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتا ہوا گویا تو نوکرہن ایک طرف کو ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا اور سلیم سلیم پکارنے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی سلیم ایک کمرے سے برآمد ہوا اور مجھے دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ تم سہراب، ارے کہاں تھے تم یار؟ میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا، کہتے ہوئے وہ میری جانب دونوں بازو پھیلائے لپکا، لیکن میں نے ایسی کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ وہ زبردستی میرے گلے ملا اور خود ہی الگ ہو گیا۔ یار تم اتنے دنوں سے کدھر غائب؟ رحیلہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر گہری متانت سے پوچھا۔ وہ میرے سوال پر ایک دم گمسم سا ہو گیا۔ پل کے پل مجھے لگا جیسے رحیلہ کے ذکر پر اسے اندر سے کچھ جھٹکا لگا ہو۔ پھر وہی مصنوعی مسکراہٹ تلے بولا، وہ بھی ادھر ہی ہے، آؤ بیٹھو تو، اور ذرا مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم اتنے روز کہاں غائب رہے؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا، رحیلہ بھی بیچاری، میں دوسری بار یہاں آیا ہوں ابھی۔ میں نے پھر اس کی بات کاٹ دی اور اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، جبکہ وہ چند قدم نشستوں کی جانب بڑھ چکا تھا۔ چھتا قریب کھڑا مجھے ہنوز گھورے جا رہا تھا۔
تب وہ بھی مجھ سے مخاطب ہو کر ذرا تیز سے لہجے میں بولا، باؤ جی آپ بیٹھ جاؤ نا، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ میں نے اس کی جانب چپتی نظروں سے دیکھا اور اسی وقت سلیم نے چھتے سے تحکمانہ کہا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ چھتا سر جھٹکتا ہوا اندر کسی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یار تم ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہوتے ہو؟ کیا تم واقعی ابھی آئے تھے یہاں؟ کہتے ہوئے اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور مجھے بھی اشارہ کیا، مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے والی نشستوں پر بیٹھ گئے اور میں نے مختصراً اسے بتایا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے کاروباری سلسلے میں امارات جانا پڑ گیا تھا وغیرہ۔ وہ میری بات سن کر بڑے اصرار بھرے انداز میں مسکرایا اور سگریٹ کا لچھے دار مرغولا فضا میں اگل کر بولا، تم مجھے بہت ہلکا لیے ہوئے ہو سہراب۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا، مگر حقیقت یہی تھی کہ میں خود اس بدبخت کے اس قدر اعتماد سے یہ کہنے پر اندر سے ذرا چونک گیا تھا۔ یہ کمبخت میری کچھ فطرت ہی ایسی ہے کہ جس سے دوستی ہو یا دشمنی ایک بار نتھی ہو جائیں تو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس سے غافل نہیں رہتا۔ وہ پھر پراسرار لہجے میں بولا۔ میں اس کی طرف بظاہر سپاٹ نظروں سے تکتا رہا۔ تم امارات نہیں، بنگالہ گئے تھے اپنی محبوبہ اور منگیتر کی تلاش، یعنی ماجد مرحوم کی بہن فوزیہ کی تلاش میں، اور خیر چھوڑو یہ لمبی بات ہے۔ بھاڑ میں جائے یہ باتیں، میں نے بھی جل کر کہا، مجھے رحیلہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی ذرا دیر پہلے نکے چودھری نے بتایا تھا کہ تم اور رحیلہ گڑھ مولا گئے تھے بانڈیل سائیں سے ملنے۔ وہ میری بات پر بغیر چونکے بولا، ہاں لیکن رحیلہ میرے ساتھ نہیں گئی تھی، میں تنہا ہی گڑھ مولا گیا تھا۔ رحیلہ اپنے گھر لوٹ گئی ہے۔ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میں نے دانت چبا کر کہا، سلیم مجھے گولی دینے کی کوشش مت کیا کرو، صاف صاف بتاؤ رحیلہ کدھر ہے؟ میں ابھی گھر سے ہی آ رہا ہوں، ابھی تک اس نے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ میں گولی نہیں دیتا بلکہ مارتا ہوں، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے کہا مار کر ہنسا۔ یار تم رحیلہ کی طرف سے کیوں اتنا فکر مند رہتے ہو؟ وہ میری بہن ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ خالہ زاد بہن کہو، اس نے تصحیح کی۔ لہجے میں مکاری تھی، ویسے تم نے اس بیچاری کا بڑا دل دکھا رکھا ہے۔ اس چیز نے اسے اندر سے بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فضول باتوں کی بجائے مجھے سچ سچ بتاؤ، رحیلہ کہاں ہے؟ یہ فضول باتیں نہیں ہیں سہراب، سلیم نے مدانت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم جس تلخ حقیقت کو جھٹلانا چاہتے ہو وہ میں تمہیں باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ہی وجہ سے رحیلہ تم سے رفتہ رفتہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ میری دوست بنی، مگر پھر مجھ سے بھی جانے کیوں دور ہو گئی۔ میں تو تمہاری وجہ سے اس کا خیال رکھنے کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، کس کا دل کس سے اٹک جائے اس میں کسی کی زبردستی کا دخل نہیں ہوتا۔ میں بھنا گیا، اس کی باتیں غیر متعلقہ سہی لیکن اپنے اندر ایک کڑوا سچ بھی رکھتی تھیں۔ عجیب بات تھی، مجھے ایک چپ سی لگ گئی تھی، شاید اس کی باتوں میں چھپی حقیقت کو میں جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب ضد اور سرکشی پر اتر آئی ہے اور یہ سب تمہیں جلانے اور فکر مند کرنے کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تم اس کی فکر ایک بھائی کی طرح کرو۔ ہاں ایک محبوب کی طرح کرتے تو اور بات تھی، وہ تمہارے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیتی۔ تمہیں معلوم ہے انسان بس اوقات کسی خاص کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ سب کچھ اگل دیتا ہے، کسی اپنے کے آگے نہیں دوسرے کے سامنے۔ میں اس کے لیے دوسرا ہی فرد تھا۔ ایک ذرا میں نے اسے جب تمہارے اور فوزیہ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بپھر گئی، شاید اسی لیے وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گئی۔ لیکن ایک دن اس نے آپوں ہی آپ بڑے کنوتیت بھرے اور دکھی لہجے میں بتایا تھا مجھے کہ وہ بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتی تھی۔ پھر لڑک پن میں جب فطرت جذبات کو کوئی عنوان دینے لگتی ہے تو اس نے تمہیں بھائی کے نہیں صرف اور صرف محبوب کے روپ میں دیکھا، مگر تم نے اسے بہن ہی سمجھا، سگی بہن۔ اس نے اپنے اندر کا دکھ کھولتے ہوئے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہیں اس سے فوزیہ نے نہیں، اس کی خالہ یعنی تمہاری ماں نے چھینا ہے، کیونکہ اگر ماں نے یہ حقیقت ابتدا میں ہی جب رحیلہ کو بتا دی تھی تو انہیں تمہیں بھی بتا دینا چاہیے تھا، تاکہ تم اسے جوانی تک اپنی سگی بہن نہ سمجھتے رہتے۔ انسان عشق میں جب تقدیر کی ایسی مار کھاتا ہے تو وہ ایسا ہی بن جاتا ہے جیسا کہ رحیلہ بن گئی ہے۔ یار سہراب، مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا ہے۔
وہ واقعی تم سے بہت پیار کرتی ہے، پگلی ہے نا؟ میں نے بھی اسے کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب نہ جانے وہ ضدی ہو کر کہاں چلی گئی ہے۔ یار سہراب، خدا کے لیے میری تم سے رنجش اپنی جگہ، لیکن یار راہیلہ کو سنبھال لو۔ کیا واقعی وہ گھر نہیں آئی؟ گڑ گڑانے کی حد تک یہ سب کہتے ہوئے سلیم نے آخر میں میری جانب ملتجی نظروں سے دیکھا۔ میری نظریں سلیم کی باتوں سے زیادہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کر رہی تھیں۔ وہاں مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سلیم راہیلہ کے معاملے میں بہت حساسیت کا مظاہرہ کرنے لگا ہو۔ سلیم جیسے لوگوں کا ایسے جذبات سے کیا لینا دینا، لیکن میں اس کے لہجے میں چھپی لرزش کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ سلیم، راہیلہ اپنی جگہ غلط ہے اور غلط ہی رہے گی۔ بالآخر میں نے کہا، اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، نہ میرا نہ میری ماں کا، لیکن بہرحال میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ چلتا ہوں۔ میں رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی بے چینی سے کھڑا ہو کر بولا، کیا تم راہیلہ کو تلاش نہیں کرو گے؟ نہ جانے وہ غریب کدھر چلی گئی ہے۔ اس کی تو اس شہر میں ہمارے علاوہ اور کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ میں نے دیکھا سلیم واقعی اس کی وجہ سے فکر مند تھا۔ میرا شک اب دور ہونے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر راہیلہ کے بارے میں مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں اسی کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن پہلے گھر کا ایک چکر لگاؤں گا۔ کیا خبر وہ وہاں پہنچ گئی ہو؟ اچانک میں رکا اور پھر چونک کر سلیم سے پوچھا، تمہارے ساتھ وہ کب تک تھی؟ آج تیسرا دن ہے۔ سلیم نے جیسے میری سماعتوں میں دھماکہ کیا۔ کیا؟ میں چیخ پڑا۔ وہ 3 دنوں سے غائب ہے اور تم نے اس کے بارے میں پتہ چلانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آیا وہ گھر بھی پہنچی ہے یا نہیں؟ سلیم کا چہرہ بھی پریشانی اور تشویش تلے ایک دم سُت کر رہ گیا اور بولا، یار سہراب، تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے۔ چل یار، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں، میں خود ہی اکیلا اسے تلاش کروں گا۔ میں پھر نہیں ٹھہرا، نہ ہی اس کی مزید کوئی بات سنی اور نکل گیا۔ کار میں بیٹھ کر میں نے انجن سٹارٹ کیا اور اسے دوڑاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سارے راستے سلیم کی راہیلہ سے متعلق باتیں گردش کرتی رہیں۔ میں جتنا ان باتوں کو ذہن سے جھٹکنے لگتا، اتنا ہی وہ میرے پلے پڑنے لگتی۔ سلیم نے در حقیقت ان تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا تھا، جس کے بارے میں اب تک میں نے زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ اگر راہیلہ واقعی ایسی کسی سرکشی یا ضد میں اتر آئی تھی، تو یہ اس کی بڑی خطرناک غلطی تھی۔ وہ خود گزیدگی کا بھی شکار ہو سکتی تھی، جس کی بقول سلیم اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جس طرح سلیم نے اس خطرناکی کو محسوس کر کے مجھ سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھا، یار سہراب، خدا کے لیے میری تم سے رنجش اپنی جگہ، لیکن یار راہیلہ کو سنبھال لو۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر خدا نخواستہ راہیلہ خود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھی تو میں روز محشر ماں کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اگر اسے اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا تو بہن ہی صحیح، لیکن اس کا خیال رکھنا سہراب بیٹا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ گھر پہنچ کر میں کار سے نیچے اترا، دعا مانگنے لگا کہ کاش راہیلہ آ گئی ہو گھر، مگر کیسے؟ بقول سلیم کے وہ تو 3 روز سے اس سے ملی بھی نہیں۔ نکے چودھری پر مجھے شدید غصہ تھا۔ وہ بہت غبی اور بغضی آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ راہیلہ سلیم کے ساتھ گڑھ مولا گئی تھی، مگر سلیم کو بھانڈیل سائیں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ کون سا نیا چکر چلانے لگا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں سلیم سے پوچھنے کا کوئی موقع نہ مل سکا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ نادو اپنے شوہر بختیار احمد اور سوتیلی جوان بیٹی سوہنی کے ہمراہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس بے وقت، بلکہ کسی بھی وقت میں اس کا دوبارہ مجھ سے ملنا مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ بھولے والے معاملے کے بعد سے مجھے نادو سے نفرت تو نہیں، لیکن بس میرے دل میں جانے کیوں یہ بات بیٹھ سی گئی تھی کہ اس نے ایک سیدھے سادے مگر سچے اور بہادر انسان بھولے کو دھوکہ دیا تھا، جس بیچارے نے اپنی جان اس کے لیے دی۔ اگرچہ نادو نے کئی بار میرا ذہن صاف کرنے کے لیے بہت سی تعویلیں بھی پیش کیں، لیکن میں نے سب جھٹلا دی تھیں۔ خبر مجھے رحیم بابا نے دی تھی اور ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ میں نے ان سے راہیلہ کے بارے میں پوچھا۔ جواب حسب توقع ملا کہ وہ نہیں آئی۔ میں باہر آ گیا اور کار میں بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ راہیلہ کو میں اب کہاں تلاش کروں۔ میں ابھی کار میں بیٹھا تھا اور انجن سٹارٹ نہیں کیا تھا کہ دیکھا دروازے پر رحیم بابا ابھرے۔
میری کار کی جانب دیکھا اور اسے رکے ہوئے پا کر فوراً میری جانب بڑھے۔ کیا ہوا بابا، خیریت؟ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، تم بھی جلدی میں تھے، وہ بولا۔ ہاں ہاں، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ وہ تمہارے جانے کے تھوڑی دیر بعد راہیلہ کا فون آیا تھا۔ کیا؟ میں چونکا اور جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اتنی اہم خبر اور تم مجھے بتانا بھول گئے؟ میں نے بابا رحیم کو گھورا۔ بس بیٹا، غلطی ہو گئی، دھیان نہیں رہا، پھر مہمان بھی آئے ہوئے تھے، کچھ تم بھی جلدی میں تھے، وہ شرمندگی سے بولا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے بتا دیا کہ تم آ گئے ہو۔ پھر پوچھنے لگی کہ فوزیہ بھی ساتھ ہے۔ میں نے جواب میں ہاں کہا اور پوچھا بھی کہ تم کہاں ہو؟ تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں اب بہت صحیح جگہ پر ہوں، اور سہراب سے کہنا کہ وہ میری بالکل فکر نہ کرے، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ راہیلہ نے پھر مجھے مخمصے میں ڈال دیا تھا، اپنی خیریت کی اطلاع بھی دی اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں تھی اور اب کون سی صحیح جگہ پر تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا۔ رحیم بابا خاموشی سے کھڑے تھے۔ اب میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا میں دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد رحیم بابا میرے پاس آیا اور کہا کہ میرا فون ہے۔ میں چونک پڑا، یہی سمجھا کہ راہیلہ نے دوبارہ فون کیا ہوگا، لیکن پوچھنے پر بابا نے بتایا کہ کسی دلاور شاہ نامی شخص کا فون ہے۔ میری بھویں سکڑ گئیں۔ بہرحال میں اٹھا اور فون ریسیو کرنے نشست گاہ میں پہنچا۔ فون صوفے کے قریب ہی تپائی پر رکھا تھا۔ ریسیور اٹھا کر میں نے کان سے لگایا۔ ہیلو شاہ صاحب، میں سہراب بات کر رہا ہوں۔ صاحب سلامت اور خیر خیریت کے بعد دلاور شاہ نے عجیب سی اطلاع دی۔ کوئی خاتون ہیں، روبی، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں، میرے پاس بیٹھی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کے اصرار پر ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ تمہارے گھر کا اتا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا، البتہ فون نمبر تھا۔ خیر، اس وقت میرے پاس آ سکتے ہو یا ڈرائیور بھیج دوں؟ اپنے گھر کا پتہ بتا دو۔ روبی کے نام پر میں چونک پڑا۔ ابھی تو میں نکے چودھری کے ٹھکانے سے آ رہا تھا تو وہ اسی کے ساتھ اپنی کار میں نکلی تھی۔ کسی خیال کے تحت میں نے دلاور شاہ سے پوچھا، شاہ صاحب روبی کیا اکیلی ہے؟ نہیں، اس کے ہمراہ اس کا سیکرٹری منع میاں ہے۔ پھر نکا چودھری کدھر گیا؟ میں نے اسے بھی تو روبی کے ساتھ اپنی جیپ میں نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے دل میں خود سے پوچھا اور پھر دلاور شاہ سے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ روبی مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی، وہ بھی دلاور شاہ کے ہاں۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہونے لگا۔ دلاور شاہ کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے روبی کے بارے میں سوچتا رہا، آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ دلاور شاہ نے فون پر کوئی تفصیل بتانے سے گریز کیا تھا۔ دلاور شاہ وہی آدمی تھا جس کا بڑا بھائی سیالکوٹ کی ایک سیاسی شخصیت تھا۔ میرا جگری یار جگنو دلاور شاہ کا ہی خاص آدمی تھا، جس کے بڑے بھائی عدیل کو کالی لہر والوں نے گڑھ مولا کی طرف یا آتے ہوئے قتل کیا تھا، جس سبب جگنو کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں ہی اس کے بھائی عدیل کا قاتل ہوں۔ لیکن بعد میں غلط فہمی دور ہونے اور کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ وہ میرا بے جگر یار ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کالی لہر والوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی جان سے گیا۔ خیر، اب تو کالی لہر والوں کا تیا پانچا میں کر ہی آیا تھا، لیکن اب یہ روبی والا معاملہ کیوں آن کھڑا ہوا تھا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روبی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اب ادھیڑ عمر کی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں اب بھی اس کا تعلق لاہور کی فلم انڈسٹری سے تھا یا نہیں، لیکن اس کے لشکار مارتی سج دج سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اب بھی انڈسٹری میں ان تھی۔ خیر، میں نظام شاہ کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ دلاور شاہ اور روبی اندر میرے ہی منتظر تھے۔ چائے وغیرہ چل رہی تھی۔ روبی اور اس کا وہی ادھیڑ عمر پیے منع میاں موجود تھا۔ دلاور شاہ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا۔ جگنو کے حوالے سے وہ میری بے حد عزت کرتا تھا۔ روبی اس وقت بہت سنجیدہ اور کچھ رنجیدہ سی بھی دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، اس کی جگہ ایک مسکراہٹ نے لے لی۔ آؤ بیٹھو سہراب، ان سے ملو، فلم انڈسٹری کی سینئر اداکارہ روبی۔ دلاور شاہ نے اشارے سے اس کی جانب ہاتھ کرتے ہوئے مجھ سے کہا اور میرے منہ سے یہ نکلتے نکلتے رہ گیا کہ میں ان سے ابھی چند گھنٹے پہلے سر راہ ہی صحیح مل چکا ہوں، مگر نہ کہہ سکا۔
روبی نے بھی ایسا کوئی ذکر نہ چھیڑا کہ ہم دونوں کا نکے چودھری کے ہاں دروازے پر لمحے بھر کا سامنا ہو چکا تھا۔ بہرحال صاحب سلامت کے بعد دلاور شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر روبی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم سے عدیل اور جگنو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ پھر وہ روبی سے مخاطب ہو کر بولا، روبی صاحبہ، یہ سہراب ہے اور میرے وفادار ساتھی جگنو کا بے جگر یار۔ آپ ان سے جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، اور ہاں، کھانا کھائے بغیر کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ کہتے ہوئے دلاور شاہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کھٹکا۔ جگنو سے متعلق یہ خاتون بھلا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کئی سال بیت چکنے کے باوجود اب بھی اس نے خود کو اسی انداز میں قائم رکھنے کی کوشش کر رکھی تھی جو اس طرح کی فلمی اداکاراؤں کا شیوا ہوتا ہے۔ آنکھیں کشادہ اور گہری سیاہ، ممکن تھا اس میں فلمی انداز کے مصنوعی پن کا بھی ٹچ دے رکھا ہو۔ قد مناسب، رنگت گوری، ہونٹ اس کے رسیلے سے تھے، بالوں کو بھی شاید ڈائی کر رکھا تھا۔ وہ اب بھی کھلے اور گھنے نظر آ رہے تھے۔ جی سہراب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مترنم آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا جگنو سے کیا تعلق ہے؟ میں فوراً مطلب کی بات پر آ گیا، ساتھ ہی میں نے قریب دائیں جانب منع میاں کی طرف بھی نظر ڈالی۔ یہ میرے پیے ہیں منع میاں، اس نے میرے سوال کے بجائے میری نظروں کے تعاقب کو بھانپتے ہوئے بتایا۔ میں نے ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ وہ آگے بولی، آپ نے اچھا کیا کہ دلاور شاہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہمارا چند گھنٹے پہلے سامنا ہو چکا ہے۔ جی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ اور آپ کے ہمراہ تو چودھری دراب جی بھی اپنی رہائش گاہ سے نکلے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ میں نے برملا پوچھ ہی لیا۔ میرا سوال درمیان میں ہی رہ گیا۔ آپ ہماری جاسوسی کر رہے تھے، اس نے دلکش سی مسکراہٹ سے کہہ ڈالا۔ نہیں، باہر نکلتے ہی میری کار خراب ہو گئی تھی۔ میں اس کی خرابی دیکھ رہا تھا کہ میں نے اندر سے چودھری صاحب کو اپنی جیپ میں اور آپ کو کار میں ایک ساتھ روانہ ہوتے دیکھا۔ میں نے آدھے جھوٹ اور آدھے سچ سے کام لیا۔ غلط، وہ سیاہ بھویں اچکا کر ایک ادائے دل برانہ سے مسکرا کر بولی۔ آپ کیکر کے درخت تلے اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ میری نگاہ آپ پر پڑ گئی تھی۔ اس نے جیسے میری چوری پکڑ لی۔ اسی وقت دلاور شاہ کا کوئی ملازم اندر داخل ہوا اور ہم سے کسی چیز کا پوچھنے اور ہمارا شکریہ سن کر اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ ہاں، میں گاڑی کی خرابی چیک کرنے کے بعد کچھ دیر سستانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے بھی نہیں مانا اور پھر اس نے بھی زیادہ نہیں کہا اور وہ بھی فوراً مطلب کی بات پر آ گئی۔ جب بولی تو اس کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں عدیل اور جگنو کی بڑی بہن ہوں۔ فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے میرا اصلی نام شمسا ہوا کرتا تھا۔ اس انکشاف پر میں حیران سا اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ تب جانے کیسے بے اختیار میرے منہ سے ایک غیر متعلقہ جملہ برآمد ہو گیا۔ جی، لڑکپن کے دور میں مجھے سینما بینی کا شوق تھا اور جس فلم میں آپ کا نام ہوتا وہ فلم تو میں ضرور دیکھتا تھا۔ میری بات پر وہ مسکرائی۔ مجھے چند لمحے کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ میری کوئی بڑی بزرگ ہو، اگرچہ میری اور اس کی عمر میں لگ بھگ 10-15 برس کا تو فرق تھا ہی۔ فلموں میں کام کرنے والی شمسا اور پھر روبی کی اپنی زندگی کی حقیقی فلم بہت تلخ رہی ہے سہراب صاحب۔ وہ بولی تو اس کے مغموم سے لہجے میں گزرے دور کا درد اور حال کی حسرت تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف تکتا رہا اور وہ آگے کہتی رہی، خیر یہ سب پھر کبھی سہی۔ مجھے یہ بتاؤ، دلاور شاہ کہہ رہا تھا کہ جگنو تمہارا بہت گہرا دوست تھا اور عدیل بھائی کے قاتلوں کو گرفت میں لینے کے لیے تم اس کی مدد کر رہے تھے اور کئی بار تم نے جگنو کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی بھی لگائی تھی۔ ہاں، میں نے ہولے سے کہا، لیکن جگنو بھی ایک جانثار دوست پرور انسان تھا۔ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ عدیل اور جگنو کے قاتلوں کو میں کیفر کردار تک پہنچا چکا ہوں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ چودھری دھراب جی اور یہاں دلاور شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اچانک کہیں چلے گئے تھے، یقیناً ان لوگوں کے تعاقب میں گئے ہوگے۔ ان دونوں کی باتیں غلط نہیں، لیکن آپ کی دلاور شاہ سے تو واقفیت جگنو کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے، مگر چودھری دھراب جی، کہتے ہوئے میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بولی، وہ میرا ایک پرانا قدردان ہے۔ میرے منہ سے ہولے سے برآمد ہوا، گویا میں بات اور موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے تمہارے ساتھ نورپور والے فارم ہاؤس چلنا ہے، روبی نے اچانک کہا۔ میں چونک پڑا۔ نورپور والا فارم ہاؤس جگنو کا ٹھکانہ تھا، جہاں وہ اپنے ساتھیوں راڑا اور نزاکت وغیرہ کے ساتھ کبھی کبھار کئی دن گزار لیتا تھا۔ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں کالی لہر کے حواریوں سے بھی ہمارا مقابلہ ہو چکا تھا اور ہم پر ہانڈیوں کی بارش کی گئی تھی۔ ہم نے جہنم واصل رانگا لنگڑا کو وہاں قید کر رکھا تھا۔ وہاں آپ کو کس سے کام ہے بھلا؟ جگنو تو بیچارہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے پوچھا۔ پھر وہ فارم ہاؤس تو دلاور شاہ کی ملکیت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جگنو کا وہاں مستقل ٹھکانہ ہوا کرتا تھا؟ روبی نے کہا۔ معلوم ہے مجھے، اور میں بھی وہاں اس کے ساتھ رہ چکا ہوں، میں نے بتایا۔ لیکن اب آپ کو وہاں کیا کام ہے؟ روبی لمحہ بھر کو خاموش رہی اور ایک نگاہ اس نے اس سمت کے دروازے پر ڈالی جہاں سے دلاور شاہ گزر کر کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف گیا تھا۔ پھر آہستہ سے بولی، جگنو کا وہاں کچھ ذاتی اسباب ہے اور وہ میں ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر چند لہجے کے لیے سوچتا بن گیا، پھر قدرے حیرانی سے بولا، اس بیچارے کے پاس بھلا ایسا کیا اسباب ہو سکتا تھا ماں سوائے کپڑوں اور دیگر ایسی چند روز مرہ کی اشیاء کے؟ میری بات پر روبی نے ایک پھنسی پھنسی سی سانس خارج کی اور بولی، میں نورپور فارم ہاؤس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے دلاور شاہ سے بھی پوچھ لیا ہے، اس نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دی ہے۔ اپنے ہمراہ 2 آدمی بھی وہ میرے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن میں ان کی بجائے تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے کہنا چاہا، مگر روبی نے درمیان میں میری بات کاٹ دی۔ پلیز سہراب صاحب، آپ میرے بھائی کے سچے اور وفادار دوست تھے۔ اس کی آواز ہنوز دھیمی تھی، اور میں آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں ہونٹ بینچے سوچتا رہا، پھر بولا، کیا خبر دلاور شاہ نے جگنو کا جو بھی اسباب ہو وہاں سے ہٹا دیا ہو؟ میں نے پوچھ لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اسے کچھ نہیں معلوم، نہ ہی اس نے کوئی دلچسپی لی تھی۔ وہ بولی، تمہیں تو معلوم ہے کہ بڑے لوگ اپنے وفاداروں کے مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں۔ میرے منہ سے برآمد ہوا۔ دلاور شاہ نے زبردستی ہمیں کھانے پر روک لیا۔ تو انو کرہن کھانا زہر مار کر کے جب ہم روانہ ہونے لگے تو دلاور شاہ نے 2 آدمی جو مسلح تھے ہمارے ساتھ کرنا چاہے، مگر ہم نے منع کر دیا۔ روبی نے دلاور شاہ سے اس زحمت سے معذرت کر لی اور مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ لیکن وہاں آپ کو یا سہراب کو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ دلاور ایک دم سنجیدہ ہو کر گمبھیر لہجے میں بولا، جگنو کے وہ ساتھی بھی نہیں رہے، کچھ اس کی اپنی ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے اور باقی جا چکے ہیں۔ اب وہاں میرے نئے آدمی ہوتے ہیں، آپ انہیں فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دیں۔ میں نے درمیان میں دلاور شاہ سے کہا تو اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن گھما کر میری جانب کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے یہ بات گوارا نہ ہو، لیکن پھر فوراً ہی اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، میں لاکھے کو فون کیے دیتا ہوں۔ ذرا دیر بعد ہم دلاور شاہ کی کوٹھی سے روانہ ہوئے اور نورپور کی جانب گاڑیاں دوڑا رہے تھے۔ روبی اپنی گاڑی میں تھی اور میں اپنی کار میں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روبی اچانک کہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ جگنو نے کبھی مجھ سے اس کا ذکر بھی نہ کیا تھا ماں سوائے اپنے مرحوم و مقتول بھائی عدیل کے، جبکہ جگنو بیچارہ اب خود بھی مرحوم و مقتول ہو چکا تھا۔ کیا خبر اس نے اپنا فیملی سیکرٹ بتانے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی ہو؟ تو پھر میں جتنے عرصے بھی جگنو یا وہ میرے ساتھ رہا، اس دوران میں روبی کا ذکر ہوا، نہ ہی اس کی پس منظر میں کوئی رونمائی دیکھی۔ تو پھر اب جگنو کے مرنے کے بعد اس کی یوں اچانک برآمدگی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال بھی آتا کہ یہ سب فراڈ ہی نہ ہو، روبی کوئی دھوکہ دینے کے چکروں میں تو نہیں تھی۔ میں روبی کے ہمراہ فارم ہاؤس جا رہا تھا اور لاکھا نامی آدمی سے ملنا تھا۔ روبی کو اپنے بھائی جگنو کا کوئی ذاتی سامان لینا تھا۔ مجھے خدشہ تھا روبی کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ یہ آخر اس ذکر بات ذہن میں اترتے ہی میں محتاط ہو گیا۔ حیرت مجھے اس بات پر بھی تھی کہ روبی کے پاس کیا ثبوت تھا کہ وہ جگنو یا عدیل کی بڑی بہن تھی۔ اس پر مستزاد دلاور شاہ نے بھی اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ روبی سے کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی اس سلسلے میں نہیں مانگا، نہ ہی کوئی جرح کی۔ ممکن ہے یہ سب ہوا بھی ہو، مگر روبی کا کہا ماننا اور اسے اپنے فارم ہاؤس پر جانے کی اجازت سمیت جگنو کا ذاتی اسباب اپنے قبضے میں کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ دلاور شاہ بھی اسے جگنو کی بہن تسلیم کر چکا تھا۔
بہرکیف میں محتاط تھا اور میں روبی کی کسی بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آتی تھی کہ کیا واقعی جگنو کے پاس ایسا کچھ اہم تھا جسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں روبی لاہور سے یہاں سیالکوٹ آئی تھی۔ تبھی کچھ سوچ کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ توجہ اب ڈرائیونگ پر مبذول کر دی۔ ہم نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد نورپور والے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس جگہ پہنچتے ہی میرا دم گھٹنے سا لگا۔ ایک وقت تھا یہاں جگنو، نزاکت، راڑا اور میں بہت اچھا وقت گزارتے، کہے لگاتے، ہنستے، کھاتے پیتے، مگر اب یہ تینوں ہی دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اچھے اور سچے دوست کبھی نہیں بھلائے جاتے، ان کی یادیں آتی رہتی ہیں۔ اس وقت ان کے بغیر مجھے یہ فارم ہاؤس ویران محسوس ہوا۔ وسیع احاطے پر دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک پرانے ماڈل کی کار بھی کھڑی تھی، دو ٹریکٹر بھی نظر آئے، ایک کا انجن کھلا ہوا تھا، دوسرا درست حالت میں دکھائی دیا۔ ٹرالی بھی تھی۔ آخری سمت پر غلے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک آدمی سگریٹ پیتا دکھائی دیا۔ ہماری گاڑیاں احاطے میں داخل ہوئیں تو وہ ہماری جانب لپکا۔ ہم تینوں اپنی اپنی گاڑیوں سے نیچے اتر آئے۔ یہ آدمی میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دلاور شاہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں لاکھے نامی آدمی سے ملنے کا کہا ہے وغیرہ۔ وہ جی چوہدہ والی زمینوں پر گیا ہے، اس آدمی نے بتایا۔ ساتھ ہی وہ مجھے اور بالخصوص روبی کو عجیب عجیب نظروں سے بھی دیکھتا رہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اشرف، اس نے جواب میں کہا۔ لاکھا کتنی دیر میں آ جائے گا؟ اس بار روبی نے آدمی سے سوال کیا۔ شاید دیر تو لگ جائے کیونکہ نئی فصل اتری ہے، منڈی کے ٹھیکیدار بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور روبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے بولا، یہ روبی ہیں، جگنو کی بڑی بہن۔ جگنو میرا بھی دوست تھا۔ ہمیں جگنو کے کمرے اور اس کے اسباب اور سامان کا جائزہ لینا ہے۔ آپ اندر تشریف لائیں جی، وہ بولا۔ لاکھا آ جائے تو جو مرضی کریں، لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، چائے، لسی، پانی۔ لیکن اسے تو دیر ہو جائے گی آنے میں، ہم کتنا انتظار کریں؟ میں نے کہا۔ انتظار تو جی کرنا ہی پڑے گا کیونکہ فون ہے یہاں، میں ابھی دلاور شاہ سے بات کر لیتی ہوں۔ روبی نے اس کی بات کاٹ کر درمیان میں کہا۔ فون ہے تو صحیح بی بی جی، لیکن ڈیڈ بڑا ہے، اشرف نے جواب دیا۔ میری بغور نظریں اشرف کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک 30-35 سالہ شخص نظر آیا، رنگت سانولی، جسم گھٹا ہوا اور سر کے بال کانٹے دار اور چھوٹے تھے۔ روبی بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے میں نے اشرف سے کہا، دیکھو ہم ذرا دیر نہیں بیٹھ سکتے، اب پتہ نہیں لاکھا کب آئے، ہمیں دلاور شاہ نے اجازت دی ہے یہاں آنے اور جگنو کا کمرہ وغیرہ دیکھنے کی۔ او جی میں کب انکار کر رہا ہوں، وہ بولا، پر جی لاکھا صاحب یہاں کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ شاہ صاحب کا نام لے کر تو یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے لاکھے کو فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دیا تھا، میں نے کہا۔ کیا اس نے کسی کو یہاں نہیں بتایا؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا لاکھے صاحب نے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اشرف بولا، لیکن میں آپ کو اندر بٹھا سکتا ہوں، آپ انتظار کر لیں، آئیں جی۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر صوفے کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ہم ان پر براجمان ہو گئے۔ منع میاں خاموش بیٹھے تھے۔ روبی بیٹھک کا جائزہ لینے لگی۔ میرے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ میں نے روبی کو بتایا کہ میں اکثر جگنو کے ساتھ یہاں رہا کرتا تھا، ہم شکار بھی کھیلتے تھے اور ادھر ہی بھون کر کھاتے۔ اشرف ہمارے لیے چائے تیار کر کے لے آیا، پانی بھی دیا، ہم چائے پینے لگے۔ گھنٹہ بیت گیا، پھر نصف گھنٹہ، لاکھا نہیں لوٹا۔ میں نے اشرف کو بلا کر پھر اس سے استدعا کی کہ وہ ہمیں کمرہ دیکھنے کی اجازت دے دے یا پھر لاکھے کی آمد کا کچھ اتا پتہ کرے، لیکن اس نے وہی جواب دیا۔ تب میں نے کہا، مجھے تم اس مقام کا پتہ سمجھا دو، میں خود جا کر لاکھے سے ملاقات کرتا ہوں یا اسے ادھر لے آتا ہوں۔ روبی کو میری یہ تجویز پسند آئی کیونکہ اس نے تائیدی انداز میں سر اثبات میں ہلایا تھا۔ اشرف کچھ گڑبڑایا، پھر اس نے مجھے چوہدے والے مقام کا پتہ سمجھا دیا۔ میں نے اپنی گاڑی کی چابی سنبھالی اور باہر آ گیا۔ اچانک ایک گاڑی احاطے میں داخل ہوئی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ گاڑی سے 3 افراد اترے۔ ایک لہیم شہیم سا کسرتی بدن کا شخص نیچے اترا۔ اس نے کاٹن کا کھلا ڈلا شلوار اور سنہری کڑھائی والا کرتا پہن رکھا تھا۔ رنگت جھلسی ہوئی،
اور بائیں آنکھ کی بھووں کے پاس موٹا سا کالا مسا اسے مزید کرہ صورت بنا رہا تھا۔ اس کی بغل سے ہولسٹر جھول رہا تھا۔ ہمراہ دو ساتھی اترے، ان میں سے ایک کو میں پہچان گیا۔ وہ جگنو کے قریبی ساتھیوں اور نزاکت وغیرہ کا دوست تھا۔ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ دیکھتے ہی میری جانب اپنے دونوں بازو پھیلا کر لپکا۔ اسی لمحے اندر سے گاڑی کی آواز سن کر اشرف بھی نکل آیا اور سیدھا اس لہیم شہیم آدمی کی جانب بڑھا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ اس سے خسر پسر کرنے لگا۔ آہا سہراب یار، بڑے دنوں بعد دیدار بخشا ہم غریبوں کو، میرا شناسا کہتا ہوا مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کا نام رشید تھا، اسے چھیدا کہتے تھے۔ گول مٹول سا ہنس مکھ آدمی تھا۔ میں بھی مسکرا کر اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا۔ لہیم شہیم آدمی جو اپنی وضاقتہ اور چہرے مہرے کے اکھڑپن سے لاکھا ہی محسوس ہوا، ہماری طرف کڑوی سی نظروں سے تکے جا رہا تھا اور ساتھ ہی اشرف کی خسر پھسر پر سر کو بھی جنبش دیتا جاتا۔ اوئے چھیدے ادھر مر، اشرف نے چیخ کر اس سے کہا۔ ابھی آیا یار، کیا ہو گیا؟ اپنا پرانا یار آیا ہے سہراب، اللہ بخشے اپنے جگنو دادا کا جگری بیلی۔ چھیدے نے اشرف کی طرف جواباً ہانک لگائی۔ اوئے جگری بیلی کے لگ دے، اسے ادھر لا میرے پاس، کیا کام ہے اسے مجھ سے؟ لاکھے نے کہا۔ ہم دونوں اس کی جانب بڑھے۔ میں نے لاکھے کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی اکڑ بھری نظروں سے مجھے اور میرے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر جیسے تو انوکرہن مجھ سے مصافحہ کیا اور اسی لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ابھی اشرف تم سے باتیں کر رہا تھا، میں سمجھا اس نے میرے بارے میں تمہیں بتا دیا ہوگا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بتایا اس نے، تم کو بتانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ لاکھے نے بھویں اچکا کر کہا۔ اس کی عمر 30 سے اوپر تھی، چہرہ کرخت تھا، آنکھوں میں وحشت ہلکورے لے رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز تخاطب ایک نظر نہیں بھایا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی اس کے منہ نہ لگتا، لیکن معاملہ اپنے یار جگری جگنو کی بہن روبی کا تھا، اس لیے میں بھی ذرا برداشت سے کام لیتا رہا اور بولا، تب پھر اندر چل کر آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ اندر میری ایک خاتون ساتھی اور ایک مہمان اور بھی ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر یا مجھے بھی آنے کا اشارہ کیے بنا بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ اشرف اس کے ساتھ رہا، جبکہ چھیدا میرے ہمراہ۔ لاکھا یہی ہے؟ میں نے ساتھ چلتے ہوئے چھیدے سے ہلکی آواز میں پوچھا۔ یہی ہے، پر ہے بڑا ڈاڈا، وڈے شاہ جی کا منہ چڑھا آدمی ہے، چھیدے نے بھی دھیمی آواز میں بتایا۔ وڈے شاہ جی سے تمہاری مراد نظام شاہ ہے، یعنی دلاور شاہ کا بڑا بھائی؟ آہو جی، بدتمیز سا ہے، آپ بس مختصر اور کام کی بات کیجیے گا اس سے۔ میرے منہ سے نکلا۔ ویسے آپ کو کام کیا ہے؟ آؤ تم بھی اندر آ کر سن لو، میں نے کہا اور اندر آ کر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ روبی اور منع خاں ابھی تک اکیلے بیٹھے تھے، اشرف بھی نہیں تھا اور لاکھا شاید ان پر سرسری سی توجہ دینے کے بعد اندر کہیں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، مگر صبر کیے بیٹھا رہا۔ روبی نے بتایا کہ وہ آ گیا ہے، لیکن ان سے کوئی بات کیے بغیر کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ لاکھا کی اس نامعقول حرکت پر چھیدا بھی حیران پریشان تھا، پھر مجھے تسلی کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ عجیب بد اخلاق سا آدمی ہے یہ، منع خان نے تبصرہ کیا۔ نہ سلام نہ دعا، کم از کم میڈم کا ہی خیال کر لیتا، مہمانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ تم چپ رہو منع میاں، روبی نے ہولے سے کہا۔ اتنی دیر میں اشرف آ گیا، اس کے ساتھ چھیدا نہیں تھا۔ لاکھا کو بلاؤ، میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ ارمان سے بیٹھو جی، ابھی آ جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر رہے ہیں، اشرف نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ اندر سے مجھے تیز باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے اور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر روبی سے بولا، چلیں واپس، اب دلاور شاہ کے ساتھ ہی یہاں آئیں گے۔ روبی اور منع خاں اٹھ کھڑے ہوئے، ہم باہر آ گئے اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عقب سے اشرف نے ہانک لگائی۔ آ جاؤ جی، غصہ کیوں کرتے ہو، لاکھا صاحب آ گئے ہیں۔ میں ضبط سے کام لیتے ہوئے روبی کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دوبارہ اندر آ گیا۔ لاکھا ایک صوفے پر ٹانگ چڑھائے بڑے ٹھسے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اشرف اور ایک اور آدمی اس کے عقب میں دائیں بائیں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اشرف کا چہرہ اترا اترا سا نظر آ رہا تھا، شاید اسے مجھ سے بڑی گرم جوشی اور شناسا انداز میں ملنے پر جھاڑ پڑی تھی۔ لاکھا اس وقت نوکر شاہی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہماری جانب وہ بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر جب میں بیٹھا تو
अक्खड़ मेज़ लहजे में बोला, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाता है किसी का, हर कोई वेला ठेला नहीं हुआ करता। वेले ठेले हम भी नहीं हैं। मैंने भी फ़ौरन उसकी जानिब घूरते हुए इसी तरह जवाब दिया, मगर अदब आदाब और इखलाक भी कोई शय होता है, ये ख़ानदानी लोग ही समझ सकते हैं। मैंने उसके गुरूर और तकब्बुर पर सीधा और कारी वार कर डाला, जिसके सबब वो एकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। अशरफ बेचारा भी परेशान हो गया, उसे मेरी भी खबर थी, कम मैं भी नहीं था। अगर तुम छोटे साहब के हवाले से ना आए होते तो मैं तुम्हें अभी मज़ा चखा देता। लाखा गुस्से से भभकता हुआ बोला, मगर तैश कम न हुआ और बिफरा हुआ करीब आकर एक हाथ मुझे दबोचने के लिए बढ़ा भी दिया। मैं पहले ही इस पर भरा हुआ था। अपनी जगह खड़े खड़े मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर जैसे मैं बगूला बन गया, बसूरत उसका बाजू मोड़कर दूसरा बाजू उसकी गर्दन के गिर्द निसफ फाले पर मजबूत शिकंजा बनाकर पल के पल उसे बेबस कर दिया। अपनी औकात में रहना सीखो, 2 टके के कुत्ते। मैंने उसके कान के करीब अपने होंठ लाकर वहशत अंगेजी से कहा, तुम जैसे कुत्ते अपने मालिकों के हुक्म पर सिर्फ दुम हिलाना जानते हैं, लेकिन असल नस्ल का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता। नहीं जानते होगे तुम कि मेरे लिए ये जगह नई नहीं है। मैंने यहाँ बड़े बड़े जगादर लोगों के साथ वक्त गुजारा है और दुश्मनियाँ भी निभाई हैं, मौत के घाट भी उतारा है। मैं सिर्फ शाह साहब के लिहाज में चुप था अब तक, और तुम्हें इतनी इज्जत बख्श दी, वरना मैं चाहता तो तुम्हें खातिर में लाए बगैर अपना काम करके चलता बनता, और मैं अब ऐसा ही करने वाला हूँ। अगर तुम मेरे बीच में आए तो इस बार तुम्हारी गर्दन मरोड़ डालूंगा। बनाए हुए वहशत अंगेज लहजे में ये कहते हुए मैंने लाखे को परे धकेल दिया। अपनी जगह डेल डोल में लाखा भी कम ना था, लेकिन मेरी आहनी गिरफ्त, मेरे जारहाना अंदाज और लहजे की गर्मी ने उसे अपनी औकात समेत बावर करा दिया था कि वो वाकई सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुक्म का गुलाम है और बस। अशरफ और एक दूसरे हवारी ने उसे संभाला हुआ था। अशरफ उसकी मजरूब गर्दन को सहला रहा था, शीदा खामोश खड़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।